بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی قرأت میں مخارج اور صفات کی اتنی رعایت ضروری ہے جس سے آدمی لحن جلی یعنی بڑی غلطی سے محفوظ رہے۔ تجوید کا علم ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تمام قواعد کا خیال کرنا ضروری اور حسن صوت یعنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا مستحسن ہے۔ اس لحاظ سے عہد صحابہ ہی سے اس کو ایک فن کی حیثیت حاصل رہی ہے اور ہر زمانے میں اس کے ماہرین رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار اس فن کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی آواز پائی تھی۔ وہ نہایت پرسوز انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک محدث بحر بن نصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ رو دھو کر دل کو ہلکا کرنا چاہتے تو ایک دوسرے سے کہتے کہ چلو اس مطلبی شخص کے پاس چلتے ہیں اور ان سے قرآن سنتے ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس پہنچتے تو ہماری درخواست پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت شروع کرتے۔ ان کی آواز میں وہ حسن اور سوز تھا کہ ہم لوگ بے قرار ہو کر ایک دوسرے پر گرنے لگ جاتے اور لوگوں کے رونے کی آواز سے ایک شور مچ جاتا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیفیت دیکھتے تو قرأت بند کر دیتے۔ امام القراء علامہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے غایۃ البیان فی طبقات القراء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے اپنی سند قرأت کو نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم 9ویں صدی تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ قرأت جاری تھا۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علم تفسیر جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔